الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، رب کریم کا یہ بہت ہی بڑا ہم پر کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا اور نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہمیں عطا کی، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق دی. آپ کوئی بھی طریقہ اٹھائیے، نماز کا طریقہ ہو، روزے کا طریقہ ہو، زکوٰۃ کا طریقہ ہو، تمام طریقہ کتاب قرآن اور سنت اور جو صحابہ نے کیا انہی سے ثابت ہے. لیکن کیونکہ اس زمانے میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ کوئی صحابہ آنے والا ہے، تو اس زمانے میں ہم کس کی بات پر عمل کریں گے؟ تو رب کریم نے ہمیں اس کے لیے ایک کتاب دی جسے قرآن پاک کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اس پر چلو تم ہدایت پاؤ گے. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہو. اب جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، تمام کو اس سے ہدایت ملتی ہے، بشرطے کہ وہ عقل مند ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو. دیکھیے، آدمی 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں، نہ معنی کچھ نہیں، بس پڑھ رہے ہیں خدا کی کتاب ہے. کچھ آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں، تفسیر سمجھتے ہیں، اس سے مسئلہ نکالتے ہیں، اسے علماء کہتے ہیں. اور کچھ لوگ اس زمانے میں وہ ہے جو قرآن کو پڑھ کر، اس کی تفسیر کو پڑھ کر، معنی و مطلب کو نکال کر فی زمانینا وہ سائنس میں کام کر رہے ہیں. دیکھیے، زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے. اس زمانے میں آپ کو موٹر سائیکل، موبائل، کار، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز اور نہ جانے کتنے ٹیکنالوجی کے سامان سارے ملیں گے. یہ سامان وجود میں کیسے آیا؟ اس کے بارے میں آپ کسی سائنسداں سے پوچھیں، اسکول کے کسی کالج کے طالب علم سے پوچھیں کہ ذرا بتاؤ بیٹا، تم نے جو سائنس سیکھی ہے وہ کہاں سے آیا؟ اس کی اصل جڑ کیا ہے؟ تو میں دعوے کے ساتھ کہوں گا وہ یہی کہے گا اس کی اصل جڑ قرآن اور حدیث ہے. دیکھیے، بظاہر کوئی یہ نہیں لگ رہا ہے ہم کو کہ قرآن الگ چیز ہے، سائنس الگ چیز ہے. سائنس فلکیات، آسمانوں کے بارے میں، سورج کے بارے میں، تارا کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن قرآن تو یہ تو صرف لوگوں کی ہدایت کی بات کرتا ہے. کہیں بھی آپ دیکھو قرآن ہدایت کی بات کرتا ہے، لیکن نہیں میرے بھائی. قرآن نے جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی کے ذریعے عام لوگوں کے ہدایت پہنچایا ہے، اسی طرح مشہور سائنس داں کو بھی اس نے ہدایت پہنچایا ہے، جس نے اس میں غور کیا ہے.
میں صرف 2-4 واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود بخود پہچان لیں گے کہ حقیقت بات ہے یا غلط ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ پہلے سنا دوں۔ واقعہ کیا ہے، ایک آدمی جو امریکہ کا رہنے والا تھا، وہ سمندروں میں سفر کرتا تھا، یعنی ان کا رات دن کا کام سمندر میں ہوتا ہے کام۔ تو سمندر کی جو تہ میں ہے، ایک جہاز ہوتی ہے سمندری جہاز اوپر چلنے والی، اور ایک ہوتا ہے پانی کے نیچے چلنے والی جہاز۔ تو وہ پانی کے نیچے چلنے والی جہاز میں کام کرتا تھا وہ آدمی۔ وہ جب ریٹائر ہو گیا، اس کی عمر ختم ہو گئی وہ نوکری کی، تو وہ گھر آیا۔ گھر میں اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ اتنے دن کیا کرو گے، چلو کوئی کتاب پڑھ لو۔ تو اچانک اس کے ہاتھ میں قرآن آیا جو انگلش میں تحریر تھا۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے دل کو اتنا اندھیرا کر دیا ہے، جیسے کہ پانی کے اوپر پانی کی ایک لہر اور ایک پانی کے اوپر اور پانی کی ایک لہر، تو ان کے کتنا اندھیرا ہوتا ہے، وہ اتنا اندھیرا کافروں کے دل کو کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ اندھیرا دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ جو پڑھا اس کو، اس آدمی نے سوچا کہ یار اس کتاب کا لکھنے والا جو ہے یہ بڑا سائنٹسٹ آدمی ہوگا، یا سائنٹسٹ نہیں ہوگا تو کم سے کم یہ آدمی سمندر میں سفر کرتا ہوگا، تو ہی اتنے زبردست بات لکھی ہے، اتنے اندھیرے کی بات یہ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو وہ پتا کرنے لگا، تو پتا چلا کہ یہ ایک نبی نے اس کتاب کو پھیلایا ہے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب ان کی زندگی کو پڑھا تو پتا چلا انہیں کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں، سمندر کا سفر انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جان لیا کہ یقیناً یہ اس نبی کی کتاب نہیں ہے، کسی رب کی کتاب ہے جو ہم سب کا مالک ہے۔ فوراً ایمان قبول کرتا ہے وہ آدمی۔ تو دیکھیے ایک آیت کی وجہ سے ایک سیاح یہودی تھا، وہ ایمان قبول کر بیٹھا۔ اس سے بڑی بات دنیا میں بہت بڑے سائنسداں ہیں، بڑے سے بڑے۔ اگر یہاں کوئی اسکول کے بچے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ پڑی گئی ہوگی کہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا اب تک سب سے بڑا سائنسداں ہے۔ 2 ہے، ایک اس کا نمبر ہے، اس کے بعد ایک اور نمبر ہے، انتقال ہو گئے دونوں۔ یہ یہودی آدمی تھا، اس کے نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے، سب کام نہیں کرتے تھے، ان کے صرف یہ جو گال ہے رخسار، یہ جگہ کام کرتا تھا۔ اور انہوں نے اپنے اس میں کرسی میں ایک ایسا کمپیوٹر بنایا تھا کہ وہ آنکھ کے ذریعے اس میں لکھتا تھا جو بھی لکھنا ہو، اور اس نے خدا کے ایسے حقائق کھولے ہیں، کائنات کے ایسے حقائق کھولے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے، اب دم دنگ رہ جائے۔ تو وہ آدمی جس وقت مر رہا تھا وہ بھی خدا کا منکر تھا، وہ کہتا خدا نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آئی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے دہری لوگ کہتے چلے گئے ہیں۔ لیکن آخر میں مرتے مرتے اس نے کہا کہ نہیں، اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اور جو ہم سب سے پوشیدہ ہے۔ آخر اس نے بھی قبول کیا۔ جب دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، وہ کس کے ذریعے ہوا؟ قرآن کے ذریعے ہوا۔ قرآن نے ایسے حقائق کھولے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ نے ایک آیت ہے قرآن میں پڑھی ہوگی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی قوت ہے، وہ منافع للناس، اور بہت فائدے ہیں۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو جب نازل کیا زمانہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت کیا بنتا تھا لوہے کا؟ لوہے کے کپڑے بن جاتے تھے، تلوار بن جاتے تھے، بھال بن جاتے تھے، اور کچھ۔ لیکن اس زمانے میں اس آیت کے جو کہتے ہیں وہ منافع للناس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس زمانے میں نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے لوہے کے کتنے سامان بن گئے ہیں۔ آج کوئی بھی چیز ہو، اپنی مسجد میں غور کیجئے، آپ کو جتنا یا سیمنٹ اور اینٹ کے سامان ملیں گے اتنا ہی آپ کو لوہے کا سامان ملے گا، خود غور کیجئے۔ قرآن نے اس بات کو کب کہا؟ جب لوہے کا زیادہ کام ہوتا ہی نہیں تھا۔ قرآن کی برکت ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے۔ آپ نے سنا ہے بات کہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے۔ 1965 میں امریکہ کے 3 آدمی چاند پر گئے تھے، 3 یا 2 آدمی۔ تو وہ اب تک گئے، اس کے بعد کیوں نہیں کوئی گیا؟ اسی طرح ایک لڑکی بھی گئی تھی ہمارے ہندوستان کی، ہریانہ کے رہنے والی کوئی لڑکی تھی، وہ بھی گئی تھی۔ تو اب تک پھر کیوں نہیں گیا کوئی آدمی؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہیں زندگی ہوگی، ٹھیک ہے؟ قرآن نے کہا ہے
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے انسان کو زندگی بخشی ہے پانی کے ذریعے. جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں زندگی نہیں ہوگی. چاند پر آپ چلے جائیں لیکن آپ اتنی مدت رہ سکتے ہیں جتنی آپ کو وہاں پانی ملے گی. اس لیے آج سائنس اگر دعویٰ کر کے یہ کہہ دے کہ میں گھر میں چاند میں جا کر کے میں کیا کر سکتا ہوں، اپنا بسیرا کر سکتا ہوں، پوری زندگی گزار سکتا ہوں، تو یہ ناممکن ہے. کیونکہ قرآن کی آیت وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہر چیز کو کس کے ذریعے دیا ہے؟ ہر چیز کو حیات کس کے ذریعے ہے؟ پانی کے ذریعے. جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں ہے. کسی ریگستان میں چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، زیادہ سے اگر پانی نہیں ہوگا آپ 5 دن جی پائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جی پائیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پانی نہیں ہے. قرآن نے صاف کہا ہے. یہ کب کہہ رہا ہے قرآن؟ جبکہ اس کا تصور ہی نہیں تھا چاند پر جانے کا. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور اس سے بھی بڑا بات بڑی باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں. قرآن ایسے ایسے حقائق کھولتا ہے سائنس دانوں کے ذہن میں. آپ ایک بات کو غور کیجئے، عیسائی، یہودی، دہریت، یہ لوگ جو جتنے بھی ہے دہریہ، ان سبوں نے ہوائی جہاز، موٹر سائیکل، جو بھی بنانا ہو، موبائل سے لے کر کمپیوٹر، سب انہوں نے بنایا. لیکن نبی اور قرآن کے آنے سے پہلے یہ لوگ تو تھے نا. 500 سال پہلے سے یہ لوگ موجود تھے، ہزاروں سال پہلے سے موجود تھے. تو پہلے کیوں نہیں بنایا؟ اب کیوں بنایا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے قرآن سے سیکھا. میں یہ نہیں کہتا قرآن سائنس کی کتاب ہے، لیکن ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، جو عقل مند جو اس میں غور کرتا ہے اس کے لیے بڑے سے بڑے حقائق کھلتے ہیں. ایک مفسر ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اسپین میں ایک مسجد میں امام ہے، وہ بڑا عالم ہے. اس نے قرآن کی جو تفسیر لکھی ہے 850 جلدوں میں، 1-2 جلد کی بات نہیں کر رہا میں، کتنی جلدوں میں؟ 850 جلدوں میں. تقریباً یہ پورا کمرہ بھر جائے گا، پوری مسجد بھر جائے گی بھائی. ایک جلد میں 500 صفحہ ہے. تو قرآن بہت نعمت والی چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے، لیکن اس میں عقل مندوں کو عقل لگانا چاہیے، اور سائنس سے لگاتے ہیں. اب دیکھیے، سائنس سے قبل المسیح سے پہلے یہ کہتے آئے ہیں کہ پوری کائنات کے بیچ میں زمین ہے، یعنی یہ زمین ہے اور پوری کائنات اللہ کی جو ہے، سورج ہے، چاند ہے، مریخ ہے، سیارہ ہے، جو بھی ہے، جوپیٹر، ستارے جو بھی ہے، سب قریب میں ہے. لیکن 1512 میں سائنس کے ایک آدمی نے، اس وقت تک وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، سورج ہے بیچ میں، باقی تمام چیزیں اس کے ارد گرد ہے. پھر اسی بات کو 1609 میں ایک اور سائنسدان نے کہا کہ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، سب جو ہے اپنے مقررہ وقت پر چل رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر نہیں ہے، سب چل رہا ہے. یہ کب پتہ لگایا؟ اب جا کر کے، کچھ سال پہلے جا کر کے پتہ لگایا. حالانکہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے هو الذی خلق السماوات والارض والشمس والقمر كل فی فلک یسبحون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارہ جو بھی پیدا کیے ہیں، تمام آسمان میں گردش کر رہے ہیں. قرآن کب کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے. اور یہ سائنٹسٹ پتہ کر رہے ہیں، ابھی پتہ کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ جو بھی چیز سائنس نکال رہا ہے وہ سب کے سب قرآن سے نکال رہا ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو پھر کہتا چلوں. لیکن سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے، اس کا 90% حصہ قرآن پاک کا ہے. میرے بھائی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آپ نے نبی کے معراج کا واقعہ سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے معراج کو نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوئے تھے وہ بستر بھی گرم ہی تھا کہ آپ نے 7 آسمان، جنت، جہنم، عرش اور خدا سے بات کر کے پھر حاضر ہو گئے. اور بستر گرم، گھر کی کنڈی ابھی ہلی رہی تھی، وضو کے پانی سوکھے بھی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اب سائنٹسٹ دماغ لگا رہے ہیں کہ اتنی جلدی ایسے کام کیسے ہو سکتا ہے. تو ذرا مجھے بتاؤ، آج کی ایک راکٹ 45 منٹ میں پوری دنیا کا سفر کرا سکتا ہے، تو کیا میرا رب اتنا کمزور ہے کہ 1 سیکنڈ میں میرے نبی کو پوری دنیا کا سیر، پوری دنیا 7 آسمان و زمین کا سیر نہیں کرا سکتا؟ کرا سکتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کرا سکتا ہے. میرے بھائی، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک بہت ساری باتیں ہیں کہ بھائی ایک چاند دوسرے چاند کو کھا لیتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، اس موقع پر آپ بولتے ہیں کیا
کہ भाई सूरज ने चांद को, चांद ने सूरज को निगल लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, सूरज और चांद के साथ नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा जो सितारे हैं उसके साथ ऐसा मामला होता है, एक दूसरे को चिमट लेते हैं, एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं। मसलन अगर ये सितारा छोटा है तो उसके अंदर दूसरा सिमट जाता है। अब कुरान पाक की आयत को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखिए, ठीक है। साइंस जिसको मानने के लिए तैयार नहीं थे वो अब जाकर माने हैं कि भाई ऐसा भी होता है कि एक सितारा दूसरे के अंदर सिमट जाता है। मसलन ये बड़ा बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, उसके अंदर कई बॉल हम घुसा सकते हैं, जो हम मैच में खेलते हैं कहीं भी घुसा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई सितारे के अंदर कोई दूसरा सितारा नहीं आता है। लेकिन मेरे नबी के पास एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर ये चांद सूरज सितारे जो है अल्लाह का हुक्म मानना छोड़ दे तो फिर क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का बड़ा जानवर जो उनको खा जाएगा। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहन को रखा कि ये किस तरह समझ सकते हैं इस बात को। तो उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो खा जाएंगे। तो कहा वो जानवर कहाँ है? वो अल्लाह के चरागाह में है। आज का साइंस दा हदीस तो ये है, ठीक है, ये हदीस आपको मिल जाएगी रियादुस सालिहीन में। अब आज का जो साइंसदा है वो क्या दावा कर रहा है कि एक हॉल है जिसको ब्लैक होल कहते हैं, जिसके अंदर कई सारे सितारे एक साथ जमा हो सकते हैं और वो निकल सकता है। और दूसरी जबान में ब्लैक होल को ये कहे कि एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाने का रास्ता, ब्लैक होल को, और वो भी ऐसा ही कर रहा है। ये साइंस कब पता कर रहे हैं? 1970 में। और मेरे परवरदिगार ने मेरे नबी को कब बता दिया? 1400 साल पहले। तो बताओ, जो चीज कुरान साइंस साबित कर रही है वो क्या कुरान साबित नहीं कर चुका? तमाम चीजें कुरान साबित कर चुका है। इसलिए मशहूर साइंसदा जितने भी दुनिया में गुजरे हैं, अगर वो मुसलमान नहीं है लेकिन उनमें से अक्सर का हिस्सा, अक्सर साइंसदा कुरान के आयत को पढ़ करके इस्लाम कबूल कर चुका है। इस्लाम में एक वाकया आपको सुनाऊं। आपने फिरौन के बारे में पढ़ा होगा कि फिरौन जो है उसको अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया, फिर उसके जिस्म को जिंदा रखा। तो जब उनको गर्क कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, जब उनकी लाश को पानी से निकाला तो एक डॉक्टर, मिस्र के डॉक्टर वारिस बुकाय, इसने कहा कि देखिए फिरौन के जान के सही सलामत रहने की वजह ये कि इसके अंदर नमक घुसा हुआ था। जिस लाश के अंदर नमक घुसा हुआ रहता है वो लाश हमेशा महफूज रहती है। वो पहले जमाने का इलाज के तौर पर था, ठीक है। पूरे जिस्म को वो हुबहू एक ही जैसा रखते थे, जैसे अभी बर्फ के या एसी में रखते हैं, वैसे उस जमाने में कुछ ऐसा था। तो उसने कहा कि ऐसा है, लेकिन जब चेक किया तो उसके अंदर नमक का जो मात्रा है वो बहुत ही कम पाया गया। इतना कम कि उससे इंसान की जिस्म है वो मुकम्मल नहीं रह सकता। लेकिन कुरान को जब उसने पढ़ा, उसने, एक डॉक्टर ने अपने दोस्तों को कहा कि ऐसे ऐसा फिरौन का मामला है वो लाश का। तो कहा कि भाई ये आप यहाँ कह रहे हैं तो कुरान में है फिरौन के बारे में। आप कैसे बात कर रहे हो? अभी तो लाश को निकाले हैं वहां से और तुम अभी बात कर रहे हो किसकी? कुरान की, जो 1400 साल पहले गुजर चुकी है। वो लिखा गया है। कहा कि देखिए कुरान के में एक आयत है, कुरान की आयत का मैं तर्जुमा आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के लाश को लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया और कयामत तक के लिए उसको जिंदा रखा। जैसे ही ये आयत पढ़ करके डॉक्टर वारिस बुकाया को सुनाया उस मुसलमान ने, वो फौरन इस्लाम कबूल कर बैठा। और उसके बाद ऐसी किताबें लिखी कि उससे हजारों आदमी ने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह तबारक व तआला कायनात को खोल कर रख दिया। तो ये किताब जो इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सीधे रास्ते की तरफ, जो सबसे सीधा रास्ता है उसकी तरफ हमें ले जा रहा है। ये कुरान जो हिदायत का दावा कर रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा है, ठीक है। आम लोगों के लिए भी, खास लोगों के लिए भी और खास लोगों के लिए भी, तीनों दर्जे के लोगों के लिए। आप में से कोई कुरान को पढ़े, कसम खुदा उसके दिल में एहसास होता है कि मुझे सुकून मिला, इतना तो होता है। और जो समझदार है, मुफस्सिर है, वो एक से एक हकायक खोलते हैं, और जो साइंसदा है ईमान लाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये कुरान है, इसको पढ़े और इस पर अमल करें। आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।